لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله وأحسن الخالقين بالقاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين من يومنا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال امام علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم عمل ولا حساب غدا حساب ولا عمل بر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سلام و تمام شہدان کربلا پر، سلام و تمام مسجدان کربلا پر. سب سے پہلے یہ ہمارا سلام پیش کرتے ہمارے وقت کے امام امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام. حاضر محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اولاً تمام تعریف و توصیف، تمام حمد و ستائش اس معبود الہی کے لیے جس نے اپنے آپ کو کبھی تو یا مجیرو کہہ کر پکارا کہ میں مجیر ہوں، انا مجیر، کہ میں لوگوں کی گناہوں کو معاف کرنے والا، جہنم کی آگ سے پناہ دینے والا. وہ خدا کبھی تو اس نے اپنے آپ کو کہا کہ انا قدیر، میں قدرت رکھنے والا. کبھی تو اس نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر پکارا عزیزان گرامی کہ انا محی، میں لوگوں کو حیا دینے والا. کبھی خداوند عالم نے کہا کہ انا مرزوق، میں رازق. عزیزان گرامی فرمایا کہ انا رازق، میں مرزوق کو رزق دینے والا، میں بندوں کے پاس رزق پہنچانے والا. وہ خداوند عالم عزیزان گرامی، وہ خداوند عالم جس نے انسانوں کو پیدا کرا اور کہا کہ انا خالق، میں لوگوں کو خلق کرنے والا. کبھی بار بار وہ کہتا ہے کہ انا مجیر، انا خالق، انا قادر. عزیزان گرامی انا محی، میں زندہ کرنے والا. اور یقین جانیے وہی خداوند عالم جب تمام ناموں کو پکارتا ہے تو ایک نام وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو موت دینے والا. عزیزان گرامی جو زندگی دیتا ہے وہ موت بھی دیتا ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے عزیزان گرامی ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں، مگر راوی کہتا ہے جب کسی بچے کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھو تو ایک جملہ اپنے ذہن میں ضرور دہراؤ کہ یہ آج پیدا ہو رہا ہے، کل یہ مرنے والا بھی ہے. آج یہ زندہ ہے، آج خدا نے زندگی دی ہے تو کل اسے موت بھی دے گا انشاءاللہ. عزیزان گرامی انبیاء تک کے لوگوں کو موت ملی ہے، ہم اور آپ ایک معمولی خاکی بندے، نوری بندوں کو خداوند عالم نے موت دی ہے. اگر ہم دیکھیں علی جو نور سے پیدا ہوئے، اگر ہم دیکھیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ خداوند عالم نے بی بی فاطمہ زہرا کے پاس بھی ملک الموت بھیجی، امام علی کے دروازے پر بھی ملک الموت آئی، پیغمبر کے دروازے تک ملک الموت آئی. عزیزان گرامی جب وہ نوری جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہم اور آپ تو خاکی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ مجلس احسان ثواب کی مجلس ہے، چہلم کی مجلس ہے. عزیزان گرامی میں اکثر کہتی ہوں کہ اگر ہم کسی کی مجلس میں آئے تو یہ سوچ کر جائے کہ آج ہم کسی کی مجلس میں جا رہے ہیں، کل ہماری بھی مجلس ہوگی. اگر وہاں پہنچیں گے تو لوگ ہماری مجلس میں آئیں گے، اگر وہاں قرآن دیں گے تو لوگ ہمیں قرآن دیں گے، اگر وہاں فاتحہ دیں گے تو ہمیں لوگ فاتحہ دیں گے. عزیزان گرامی یہاں کرو تو یہیں بھرو، یہاں کرو گے تو یہیں ملے گا، چاہے وہ اچھا عمل ہو چاہے وہ برا عمل ہو. بہرحال میرا مولا نجیب البلاغہ میں ارشاد فرما رہا ہے الیوم عمل ولا حساب روغدان حساب ولا عمل. کیا کہہ رہا عزیزان گرامی وہ میرا مولا اس کتاب میں جو معتبر کتاب ہے، وہ کتاب عزیزان گرامی بے شک اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اس کتاب میں تمام چیزوں کا حل ہے. یہ کتاب جو نہج البلاغہ
راوی کہتا ہے کہ میرے مولا نے کہا الیوم عمل بلا حساب، آج عمل کرو، حساب کا دن نہیں ہے، روگا دن کل کا جو دن آئے گا، عزیزان گرامی آج عمل کرو گے حساب نہیں پوچھا جائے گا، مگر کل جو روز محشر، جو قیامت کا دن آئے گا، اس وقت حساب لیا جائے گا، عمل نہیں کیا جائے گا۔ ہم اس وقت کہیں گے خدایا 2 لمحہ دے دے، 2 سیکنڈ دے دے، ہم 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ خدا کہے گا عمل کا دن جو تھا وہ دنیا میں تھا، آج حساب کا دن ہے۔ اور عزیزان گرامی آج جو موقع ہے، جو وقت ہے، جو ساتھ چل رہی ہے، جو لمحے ہے، اس لمحوں کو گوائیے نہ، بلکہ یہ سوچ کر عبادت کرے کہ خدا تو نے کہا ہے کہ آج کا عمل کا دن ہے، یہاں سے حساب کوئی نہیں لینے والا، مگر روز قیامت حساب ہوگا۔ اور عزیزان گرامی ایسا حساب ہوگا کہ اچھے کاپنے لگیں گے، ماتھے سے پسینہ آنے لگے گا، مگر راوی کہتا ہے کہ اس دن کے لیے بھی دنیا میں بہت سارے اعمال ایسے ہیں جو ہم روز قیامت کو اچھے دن بنا سکے، ہم روز قیامت کو بہترین دن بنا سکے۔ اب بس جب سوال کیا گیا کون سے ایسے اعمال ہے جو روز قیامت کی سختی سے محفوظ ہو سکے۔ آج عزیزان گرامی ایسی وبا چل رہی ہے جس کا نام کرونا ہے، ایسی بیماری ہے، وبا ہے، اللہ بہتر جانتے یہ کون سی چیز ہے، نہیں معلوم کہ بیماری ہے، نہیں معلوم کہ وبا ہے۔ راوی کہتا عزیزان گرامی اگر ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھوں کہ آج ایسی بیماری ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہاتھ کو دھو لے، بیماری سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ ہم بچوں کو یہ تاکید کرتے ہیں کہ بچوں جب گھر سے نکلنا، گھر میں آنا تو ہاتھ دھو کر آنا، اور جانا تو ہاتھ دھو کر جانا۔ عزیزان گرامی جس طرح سے ہم ایک وبا سے ڈر رہے ہیں، ایک وبا کی محفوظ ہونے کے لیے بہت ساری چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، بالکل اسی طرح اگر روز قیامت کے خوف سے محفوظ ہونے کے لیے عزیزان گرامی کون سی اعمال کرے؟ راوی کہتا ہے کہ سورہ یوسف، اگر کوئی بندہ روزانہ یا ہر شب میں سورہ یوسف کی تلاوت کرے تو قیامت کی سختی سے محفوظ ہو جائے گا۔ بہت بڑی سورہ یوسف اگر یہ نہ کر سکے، آگے اعمال بیان کیا گیا کہ اگر کوئی نافلہ نماز میں سورہ عصر کی تلاوت کرے، فقط 3 یا 4 آیتوں کا سورہ ہی مشتمل ہے، کہ فقط اگر کوئی انسان سورہ نماز نافلہ میں ایک مرتبہ سورہ عصر پڑھے تو قیامت کی ساری سختیاں خدا معاف کر دے گا، اسے سختیوں سے محفوظ کر دے گا۔ کہتے نہیں بلکہ اس کے دل میں ایمان کو بھر دے گا، تو اس کی آنکھوں کو منور کر دے گا۔ کہتے نہیں بلکہ اسے آواز دی جائے گی کہ تم داخل بہشت ہو جاؤ، فقط سورہ عصر کی بنا پر عزیزان گرامی۔ تو اتنا ہی نہیں عزیزان گرامی، فرمایا کہ اگر اور اعمال دیکھیں ہم روز قیامت کی سختی سے محفوظ ہونے کے لیے، آگے جب میں نے پڑھا منازل الاخرہ، عزیزان گرامی اس کتاب میں موجود ہے۔ یہ کتاب دکھنے میں تو چھوٹی سی کتاب ہے مگر بہت معتبر کتاب ہے۔ شیخ عباس قمی کہتے ہیں عزیزان گرامی کہ اگر موقع ملے تو اس کتاب کو پڑھ کر دیکھنا کہ قیامت کیسے گزرے گی، قیامت میں جانے کے لیے کون کون سی عمل انجام دے، کیسے قدم آگے بڑھائے۔ بہرحال راوی کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی ضعیف کی عزت کرے، کسی ضعیف کا احترام کرے، خدا کہتا میں اس بندے کو، جو بندہ کسی ضعیف کا احترام کر رہا ہے۔ آج زمانہ ایسا آ گیا، ہم اور ہمارے بچے عزیزان گرامی جوانوں کا نہیں بلکہ ضعیفوں کا مذاق بناتے ہیں، مگر پیغمبر کی حدیث ہے اگر کوئی بندہ کسی ریشے مبارک یعنی سفید داڑھی والوں کا ان کا احترام کرے تو فرمایا اس بندے پر خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے سختی کو معاف کر دی۔ فقط احترام کرنا، عزت کرنا۔ آگے بیان کرتے راوی کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ قدرت آنے کے باوجود، قدرت ہے، غصہ ہے، ہم قادر ہیں، ہم غصہ دکھا بھی سکتے ہیں، غصہ ختم بھی کر سکتے ہیں، غصہ پی بھی سکتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ باوجود قدرت اپنا غصہ پی لے، خدا کہتا ہے میں روز قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھوں گا۔ اتنا ہی نہیں، آگے کہتا ہے، راوی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص مکہ معظمہ جاتے یا آتے وقت مر جائے، خدا کہتے ہیں میں قیامت کی سختیوں کو محفوظ کرنے والا ہوں، تو اس بندے پر قیامت کی سختی بالکل نہیں ہوگی۔ کہ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی بندہ مدینے کے حرم میں یا مکے کے حرم میں مر جائے، فقط مر جائے، خدا سے دعا کرنا خدا موت تو دے گا، اگر کربلا میں، نجف میں، مکے میں، مدینے میں موت دے تو ایک موت کا ایک الگ مزہ ہوگا۔ عزیزان گرامی مرنا تو سب کو ہے مگر خدا بہترین موت سے نوازے۔ زمانہ ایسا آ گیا عزیزان گرامی، مرنے والے مر رہے ہیں، رونے والے رو رہے ہیں، مگر یہ ایسی موت ہے نہ جس میں کفن نصیب ہے، نہ غسل نصیب ہے،
نہ جنازی کی نماز نصیب ہے، خدایا ایسی موت دینا جس میں سارے اعمال نصیب ہو سکے، جس میں کفن پہننا نصیب ہو سکے، جس میں عزیزان گرامی نماز جنازہ نصیب ہو سکے۔ بہرحال فرمایا کہ اگر کوئی مکے کے حرم میں یا مدینے کے حرم میں مر جائے، خدا کہتا ہے میں قیامت کی سختی سے محفوظ دینے والا، محفوظ کرنے والا۔ کہ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی بندہ، اگر کوئی شخص مکے کے حرم میں دفن ہو جائے، وہاں کی تدفین مل جائے، خدا کہتا ہے میں اس کے عذاب کو معاف کرنے والا، میں قیامت کی سختی سے محفوظ کرنے والا۔ اتنا ہی نہیں، اگر کوئی بندہ کسی مومن بھائی کی پریشانی حال کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس کے غموں کو دور کرے، اس کے رنج کو دور کرے، اس کی بیماری کو دور کرے، اس کی مدد کرنے کی کوشش کرے، خدا کہتا ہے میں 72 نعمتوں کا نزول کرنے والا، جس میں سے ایک نعمت دنیا میں اور 71 نعمت، 71 نعمت میں روز قیامت دینے والا۔ عزیزان گرامی، کسی مومن بھائی کو اگر پریشان حال دیکھو، ایسا زمانہ آیا عزیزان گرامی جو انسان روزگار پر ہے، کسی کی روزی کم ہو گئی، کوئی انسان قرض میں مبتلا ہو گیا، کوئی انسان بیماری میں مبتلا، یہ وقت ایسا ہے ہم اور آپ کو توفیق خداوند عالم نے عطا کی ہے کہ جتنا ہو سکے عمل کرے۔ کل کا دن عمل کا نہیں ہوگا، آج کا دن عمل کا ہے، کل حساب ہوگا، جو عمل کیا گیا ہے اس کا حساب کیا جائے گا۔ بہرحال فرمایا گیا اگر کوئی کسی بندہ مومن کی مدد کرنے کی کوشش کرے، خدا کہتا ہے میں قیامت کی عذاب کو معاف کرنے والا، میں قیامت کی سختی کو معاف کرنے والا۔ اور اتنا ہی نہیں عزیزان نگر میں فرمایا اگر کوئی شخص کسی مرحوم کی قبر پر جائے اور جانے کے بعد فقط 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے اپنے ہاتھوں کو مٹی میں رکھنے کے بعد، فرمایا اس بندے کے میں سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی اگر قبرستان جائے تو یہ عمل تو ضرور کریے گا، قبر پر جانے کے بعد اس کی قبر پر مٹی پر ہاتھ رکھ کر عزیزان گرامی فقط 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، پھر دیکھنا روز قیامت ہمارا کیا مرتبہ ہوگا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فقط 2 رکعت نماز مرنے والے کے لیے پڑھ لے، جیسے اگر آج کسی کی موت ہو جاتی ہے، ہم نماز وحشت پڑھتے ہیں، بے شک نماز وحشت کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر یہ 2 رکعت نماز آپ کو کہیں نہیں ملے گی، فقط ایک کتاب میں منازل الاخرہ اگر پڑھے اس کتاب میں موجود ہے، فقط 2 رکعت نماز مرنے والے کے لیے جب وہ مر جاتا ہے، وہ رات بہت بڑی رات ہوتی ہے، وہ رات بہت ہولناک رات ہوتی ہے، وہ رات نہ کوئی امداد کرنے والا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کسی کے بچے آنے والے، نہ کسی کا مال کام آنے والا، عزیزان گرامی کوئی بھی چیز کام نہیں آئے گی، فقط یہ 2 رکعت نماز اگر ہم کسی کے لیے پڑھ دے۔ 2 رکعت، پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد 2 مرتبہ سورہ توحید، دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سلمات پڑھے گی، اس کے بعد وَبْ الثَّوَابَهَا اِلَىٰ قَبْرِ ذَلِكَ فَلَا ابْنِ فَلَا پڑھ کر عزیزان کرام میں اگر ہدیہ کرے، اگر 2 رکعت نماز، اس نماز کا ثواب خدا کہتا ہے پڑھنے والے کے لیے کا تمام نیکیاں میں عطا کرنے والا، بے شمار نعمتوں کو دینے والا۔ اور اتنا ہی نہیں اگر کس کے لیے پڑھ رہے ہیں، اگر اپنے ماں باپ کے لیے پڑھا جا رہا ہے، فرمائے 2 رکعت نماز جس مرحوم کا نام لے کر پڑھا جائے اس مرحومین کے لیے عزیزان گرامی 1 2 نہیں بلکہ 1000 جنت کے لباس خداوند عالم دے کر بھیجتا ہے۔ 1000 جنت کے لباس اگر ہماری وجہ سے کسی کو مل جائے، ہم دنیا میں کسی کو ایک لباس نہیں دے سکتے، اگر دینا چاہے تو پورا گھر بار لٹا سکتے ہیں، اور نہ دینا چاہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزان گرامی اگر دنیا میں نہ دے سکے، اگر اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہم کسی کی مدد کر سکے، تو مرنے والے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا قبر میں 1000 جنت کے لباس دے کر خدا کہتا ہے۔ عزیزان گرامی میں کہہ چکی یہ کتاب کا جو میں نے حوالہ دیا یہ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں، جو چھوٹے موٹے رائٹر نہیں ہیں، جو بہت چھوٹے موٹے مصنف نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے، فرمایا ان کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں، بہت فضیلت والی باتیں، بہرحال مجھے ان کے بارے میں ذکر نہیں کرنا، آج مجھے بیان کرنا ہے۔ میں نے بیان کیا نا اگر کسی بیماری کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا، تو عزیزان گرامی قیامت کے عذاب سے محفوظ ہونے کے لیے یہ چند باتوں پر اگر عمل کیا جائے، اگر ایک بات بھی کسی نے عمل کی تو جس مرحومین کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں، خدا اس کے آخرت میں اس کی جنت کے درجات کو بلند کرے گا۔ عزیزان گرامی اتنی ساری عورتوں میں اگر ایک انسان نے بھی عمل کر لیا، یہ مجلس کا ثواب اس تک پہنچے گا جس کے لیے ہم اور آپ یہاں پر آ کر بیٹھے۔ میں نے کہا نا آج ہم کسی کے لیے پڑھیں گے
کل ہمیں ملے گا. آج فراموش کریں گے کل کوئی ہمیں فراموش کرے گا. آج کسی کو عزت دیں گے کل ہمیں عزت ملے گی. آج کسی کو ذلیل کریں گے خدا ہمیں ذلیل کرے گا. یقین جانیں عزیزان گرامی یہ فرش اعضا. بہرحال آج کے ماحول کے مناسبت سے اگر ہم دیکھیں محرم قریب ہے. اپنے ہر مجلس میں دعا کیجیے گا خدایا ایسے وقت کو فراہم کر, ایسے اعمال کو فراہم کر کہ مجلس جیسے ہمارے سال محرم کرتے تھے خدایا اس سال بھی ایسے راستوں کو ہموار فرما کہ ہم بہترین طرح سے اس مظلوم کا ماتم کر سکتے. بہرحال کہ خدا کے عذاب سے اگر محفوظ ہونا ہو تو یہ سارے اعمال پر, سارے باتوں پر عمل کر سکے, ان اعمال کو دیکھ کر عمل کر سکے. عزیزان گرامی پیغمبر کہتے میں نے دیکھا ایک شخص سامنے آ کر بیٹھا ہے, شدید دھوپ ہے, پیغمبر سائے کے نیچے تھے, وہ بندہ دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا, لباس اتار کر شدید دھوپ کے عالم میں اپنی پیشانی کو زمین سے لگڑتا ہے. شدید دھوپ ہے, اگر ہم آپ دیکھتے تو کیا کہتے پیغمبر سائے میں ہے, اگر سایہ موجود ہے تو ہم سائے میں بیٹھیں گے بنسبت دھوپ کو چھوڑ کر. پیغمبر دیکھتے ہیں وہ بندہ سائے کو چھوڑ کر دھوپ میں بیٹھا ہے, لباس کو اتار کر کبھی سینے کو شدید دھوپ کی زمین پر لگڑتا ہے, کبھی پیشانی کو, کبھی کمر کو, کبھی ہاتھوں کو, کبھی شانوں کو. دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے. جیسے پیغمبر نے دیکھا وہ پیغمبر کو دیکھ کر شرمندہ ہوا, لباس پہن کر سامنے آیا. پیغمبر نے سوال کی کیا کرتے ہو؟ کہ اے میرے پیغمبر یہ دھوپ کا عالم ہے, میں اپنی جان کو اپنے نفس کو دھوپ سے مل رہا ہوں, دھوپ سے لگڑ رہا ہوں. پیغمبر کہتے کیوں, ایسی کون سی بات ہے؟ کہ میرے پاس صرف اور صرف خداوند عالم کا خوف موجود ہے, کہ خدا کے خوف کی وجہ سے میں آج اپنے نفس کو بیان کر رہا ہوں کہ اے میرے نفس اسے دیکھ لے, خدا کی اس دھوپ میں اتنی شدید گرمی ہے, کل روز قیامت کی گرمی کو کیسے برداشت کرے گا. پیغمبر خوش ہو گئے کہ دنیا میں ایسی بھی بندے ہیں کہ جیسا عمل تو نے کیا ایسا عمل کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, کہ میرے قریب آ جا. وہ قریب آیا. کیا پیغمبر بات کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس آنے کے بعد پیغمبر کہے تجھے معلوم ہے تیرا یہ عمل دیکھ کر خداوند عالم نے فرشتوں میں فخر محسوس کیا. خدا کہتا ہے میرے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو دھوپ کو دیکھ کر فخر محسوس کرتے ہیں. بر محمد والے محمد مرحوم کی مغفرت کے لیے بابا سے بلند صلی اللہ. وہی تو پیغمبر تھے کہ ایسا عمل انجام دیا کہ جو عمل کوئی نہیں کر سکتا. تب نے آپ کو شدید دھوپ کے عالم میں اس گرمی میں محسوس کیا اور فرمایا کہ اپنے نفس کو یہ کہہ دو کہ اے میرے نفس, اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا کہ کل روز قیامت کی جو گرمی ہوگی اس سے کہیں زیادہ وہ گرمی ہوگی, دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ وہ گرمی ہوگی. تو عزیزان گرامی دعا کری خدا ہمیں توفیق دے ہم اپنے نفس کو بر محمد والے محمد صلی اللہ میں نے بیان کیا نا کہ اگر اپنے آپ کو قیامت کی سختی سے محفوظ کیا جائے تو کون کون سی اعمال انجام دیں. عزیزان گرامی راوی کہتا ہے کہ یہ سارے اعمال جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے خدا میں توفیق دے میں سے ایک بات پر ہم عمل کر سکیں. عزیزان گرامی شیخ عباس قمی لکھتے ہیں, یہ راوی کہتے ہیں, یہ راوی لکھتے ہیں عزیزان گرامی کہ روز قیامت کی جو گرمی ہوگی وہ دنیا کی گرمی سے کہیں زیادہ خطرناک گرمی ہوگی. مگر جس کے پاس حسنہ ہوگا, سوال کیا گیا کہ حسنہ سے کیا مراد, فرمایا کہ جو روز قیامت حسنہ کے ساتھ آئے گا. اب سوال کیا گیا کہ حسنہ سے کیا مراد, حسنہ کسے کہتے ہیں, فرمایا حسنہ یعنی ولایت علی ابن ابی طالب کہ حسنہ یعنی ولایت علی. اگر ہم دیکھیں ایک ہفتے پہلے اگر میں نظر کروں تو وہ وقت بھی تھا, آج اتوار ہے, اس سے پچھلے اتوار میں اگر دیکھے تو 18 ذی الحج تھی.
میں نے کہا نا روز قیامت، شیخ عباس قمی لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ ولایت کے ساتھ روز قیامت میں قبر سے اٹھے گا، اس کے سینے پر ایسا نور ہوگا، اس کے چہرے پر ایسا نور ہوگا، اس کی پیشانی پر ایسا نور ہوگا، علی دیکھ کر کہیں گے کہ انتا ولایت، کے پاس ولایت۔ عزیزان گرامی، ایسی ولایت کا نور روز قیامت روشن ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ 18 ذی الحج میں اگر میں دو بات 18 ذی الحج کے مناسبت سے کہتی چلوں کہ یہ جو مہینہ تھا ماہ ذی الحج کا، اس میں سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی عید عید اکبر جو عید غدیر گزری ہے۔ خدایا میں نے ایک بات توجہ رکھتے ہوئے میں نے یہ بات دیکھی کہ اگر کہیں بھی کوئی بھی اعمال اگر کوئی بندہ بیان کرتا ہے اور اگر اعمال کے ساتھ ساتھ علی کا ذکر آ جائے تو عزیزان گرامی جھکنے والا بندہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، سننے والا بندہ بھی مسکراہٹ کے ساتھ سنتا ہے۔ علی کا ذکر ایسا ہے، پیغمبر نے یوں ہی نہیں کہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اور عزیزان گرامی میں نے کہا نا کہ یہ جو ہفتہ تھا، یہ جو مہینہ ہے ماہ ذی الحج کا مہینہ ہے، فرمایا 18 ذی الحج میں اگر ہم دیکھیں عزیزان گرامی، پیغمبر نے اپنے آپ کو منبر پر بلند کرتے ہوئے علی کو اٹھا کر فرمایا تھا نا من کنت مولا فاز علی مولا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے موضوع میں جو ولایت کا موضوع، ولایت کا وقت، یہ ولایت کا جملہ آ ہی گیا تو بیان کرتی بھی چلوں، پورا واقعہ بیان نہیں کرنا کہ دل میں کیا ہوا تھا، کس نے کیا کہا تھا، فقط ایک بات کہہ کر آگے بڑھتی ہوں کہ جب پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ تو عزیزان گرامی مجمع میں بہت سارے لوگ تھے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، بہرحال شدید دھوپ کا عالم تھا، ممبر بنایا گیا، پیغمبر نے حدیث کہی، پیغمبر نے جملے کہے، پیغمبر نے خطبہ کہا، مگر اس وقت مانگنے والوں کی قطاریں موجود تھی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا۔ عزیزان گرامی مانگنے کے لیے بھی ہمیں عقل چاہیے، مانگی تو دنیا کی چیز مانگی کہ آخرت کی چیز مانگی، کسی نے دنیا مانگی، کسی نے آخرت مانگی۔ بہرحال مانگنے والا آگے بڑھا، مانگنے والوں میں ایک شخص تھا، حارث ابن نعمان کہتا ہے کہ پیغمبر میں نے آج ایک چیز مانگی، کہ پیغمبر اگر یہ واقعہ سچا ہے، اگر یہ بات سچی ہے، اگر یہ جملہ سچا ہے، اگر یہ حدیث سچی ہے، میں خدا سے کہتا ہوں خدایا اگر تمہارا پیغمبر سچا ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر۔ عزیزان کے مانگنے والے نے مانگا تو کیا مانگا، مانگنے والے نے مانگا تو کیا مانگا، عذاب دے دے۔ پیغمبر کہتے ہیں کہ چند لمحے نہیں گزرے اس نے مانگا، خدا نے ایسا نوکیلا پتھر مارا کہ فوراً جگہ پر واصل جہنم ہو گیا۔ تو معلوم کیا عزیزان گرامی واقعہ سچا ہے، سچا تھا اور سچا رہے گا۔ اس مجمع میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک علی والے تھے اور ایک غیر علی والے تھے۔ غدیر کے بعد عزیزان گرامی یہ 2 لوگوں میں تفرقہ پیدا ہوا، جو علی والے تھے وہ آج تک علی علی کہتے رہ گئے، اور جو لا علی والے تھے عزیزان گرامی وہ تا قیامت تک کے واصل جہنم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، خدا ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ بہرحال جب سارا واقعہ ہوا 3 دن تک لوگوں نے کھانا کھایا، غدیر منائی، شربت پیا، جب یہ سارے لوگ گھر لوٹے، مدینے واپس آئے، اکثر عزیزان گرامی اگر ہمارے شوہر تھوڑی سی دیر ہو جائے ہم سوال کرتے کہاں تھے، 3 دن تک وہ لیٹ ہوتے رہے، دیری سے آئے۔ جب عورتوں نے سوال کیا، مدینے والوں کی عورتوں نے کہا کہ اے میرے والی و وارث تم 3 دن تک کہاں تھے، حج تو مکمل ہو گیا تھا، پیغمبر کا آخری حج تھا، حج کرنے کے بعد کیا کر رہے تھے؟ جو علی والے تھے نا انہوں نے بڑی داستانیں سنائی، انہوں نے بڑی مبارکباد پیش کی اپنے شوہر کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، مگر جو غیر علی تھے وہ دیکھتے رہ گئے، وہ کہتے رہے، وہ سوچتے رہ گئے جواب دے تو کیسے دے، میں کہوں گی جواب کیسے نہ دیتے۔ عزیزان گرامی جو دیکھ کر سن کر انسنا کر آگے بڑھتے رہے، جو دیکھ کر جن کے پاس آنکھیں تھی وہ اندھے ہو گئے۔ عزیزان گرامی یہ واقعہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ نہیں تھا،
مگر ان لوگوں نے عزیزان گرامی ایسا واقعہ تھا، ان لوگوں نے کہا کہ کچھ نہیں بہرحال چند باتیں تھی وہ بعد میں بیان کریں گے. کیوں عزیزان گرامی؟ میں کہوں گی کاش ان کے سینے میں بھی ولایت ہوتی تو روزے محشر پچھتاتے نہیں. اگر ان کے پاس حسنہ ہوتا، ولایت ہوتی. میں نے کہا نا شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ اگر قیامت سے بچنا ہے، سختی سے بچنا ہو تو اپنے آپ میں ولایت پیدا کرو، اپنے آپ میں حسنہ پیدا کرو. ولایت کے نور سے عزیزان گرامی روزے قیامت اپنے آپ کو پہچانواؤ گے کہ ہم علی والے ہیں. خدا میں توفیق دے ہمارے بچوں میں ولایت پیدا ہو اور تا قیامت عزیزان گرامی اگر چند پیسے ہی کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگوں کو بلا کر نہیں منا سکتے، فقط گھر والوں میں غدیر ضرور منائے تاکہ بچوں میں یہ چیز ہو کہ ہمارے ماں باپ غدیر مناتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے ماں باپ غدیر میں جشن مناتے ہیں. اور انشاءاللہ عزیزان گرامی خدا ہمارے نسل میں وہ طاقت و قوت دے، ہم روزے قیامت تک کے غدیر کا جشن مناتے رہے، ہم قیامت تک کی بچوں کو بتاتے رہے من کنت مولا فاز علی مولا. عزیزان گرامی شاید اذان کا وقت قریب آنے والا ہے، تو عزیزان گرامی بہرحال اصل میں دیکھ نہیں رہا ہے نا کتنا وقت اذان کا اور محمد والے محمد سلوان. تو عزیزان گرامی بہرحال میں نے کہا نا ولایت کو لے کر چلیں گے انشاءاللہ روز قیامت. اور پیغمبر کہتے ہیں کہ جو میرا علی والا آئے گا میں علی سے کہوں گا اپنے ہاتھوں سے کوثر دے، میں علی سے کہوں گا اپنے ہاتھوں سے جام پلائے، میں علی سے کہوں گا اسے سیراب کرے. عزیزان گرامی دعا کریے، یہ فرش ایسا فرش ہے اور یہ وقت ایسا وقت ہے. امام کہتے ہیں اس وقت مانگو خدا ضرور دے گا، کہ یہ وقت جنت کا وقت ہے، اس وقت جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس وقت وہ مقام کھل جاتے ہیں، اس مقام پہ مانگنے کا وقت ہوتا ہے. یہ دروازہ ایسا دروازہ ہے، یہ وقت ایسا وقت ہے. خدایا میں ایک دعا کروں گی معبود یہ جو بیماری چل رہی ہے خدایا اس وبا کی بیماری کو تو ختم کر دے تاکہ ہم اس غریب کا ماتم کر سکیں، ہم اس مظلوم کا ماتم کر سکیں. خدایا جب سے پیدا ہوئے اب تک بغیر مشکل کے محرم کرتے تھے، معبود یہ آنے والا سال ہے، ایسا وقت فراہم کر ہم بہترین انداز میں میرے مولا کو برسا دے سکتے. عزیزان گرامی بہرحال یہ فرش اس کا فرش ہے جس پر فاطمہ آ جاتی ہے، اور آج مجھے فاطمہ اور علی کے مصاحب کو بیان کرنا. آج جو بچی آ کر بیٹھے ہیں نا عزیزان گرامی فقط ماں کا نہیں بلکہ ماں باپ کا پرسہ لینے کے لیے، اور وہ بچے زینب کہتی ہے میرے دل پر سب سے بڑا جو صدمہ گزرا وہ میرے نانا کا تھا، پہلا صدمہ نانا کا گزرا. کہ اس کے بعد میں نے جب ماں کو دیکھا، میری ماں کبھی دربار میں آتی ہے کبھی دربار میں جاتی ہے. عزیزان گرامی فرمایا کہ میری ماں کو میں نے دیکھا کبھی چادر کو لے کر دربار میں جاتی ہے، سفید بالوں کے ساتھ دربار سے لوٹتی ہے، بچی ہے نہ سوال کرتی. خدایا وہ طاقت دے کہ میں علی فاطمہ کے مصائب کو بیان کر سکوں. چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے، بچوں کو پرسہ دینا ہے. عزیزان گرامی جب کسی کی ماں مر جاتی ہے نا باپ پرسہ دیتا ہے، جب کسی کا باپ مر جاتا ہے تو ماں پرسہ دیتی ہے. اللہ اللہ یہ قیامت کا وقت تھا، فاطمہ کے بچے گھر میں تھے، فاطمہ کو دیکھتے رہے. ارے کبھی تو بھیا محسن کی شہادت سنی، کبھی دروازے میں آگ لگتی ہوئی دیکھی، کبھی باپ کے گلے میں رسن دیکھی. خدایا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں عزیزان گرامی وہی تو فاطمہ کے بچے تھے. میرا مولا حسن کہتا ہے سوال کیا گیا اے میرے مولا آپ کی مصیبتوں کو بیان کیجئے، اے میرے مولا آپ کو زہر دیا کا سب سے بڑی مصیبت ہے، آپ کے ٹکڑے کشت میں گرے کا سب سے بڑی مصیبت ہے. میرا مولا کہتا ہے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی میرے باپ کے گلے میں رسن تھی، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. اللہ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. میرا مولا کہتا ہے اس کے بعد یہ مصیبت تھی میری ماں کا پہلو شکستہ، پسلیاں ٹوٹ چکی، ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی. ہاں عزیزان گرامی وہی تو فاطمہ تھی. اللہ اللہ
اب وہ لمحہ بھی آیا، اب فاطمہ حجرے میں آئی، اس سارے بچوں کو بلایا، کبھی زینب آئی، کبھی کلثوم آئی، کبھی حسن آیا، ایک مرتبہ علی آ کر آگے بڑھے، فاطمہ کے پاس بیٹھے، آواز دیا علی، چند باتوں کو سن لیجیے یا علی، میرے بچوں سے خطا ہو جائے بن ماں کا سمجھ کر معاف کرنا یا علی، میرے بعد اگر شادی کرنا ایک رات میرے بچوں کو دینا یا علی، میرے لال کو بڑی پیاس لگتی ہے، اے میرے والیو وارث، میرا حسین کی پیاس کا خیال رکھنا یا علی، میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آنا، قرآن کی تلاوت کرنا یا علی، ان لوگوں کو جنازے میں شامل نہ کرنا یا علی، میری ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ چکی، اللہ اللہ، فاطمہ اگر تصویر کو اٹھاتی تصویر گر جاتی، پھر اٹھاتی، پھر گر جاتی، پھر اٹھاتی، پھر گر جاتی، میں سوال کروں گی بی بی خدا کی تصویر، میری بی بی شاید آواز سے ان ظالموں نے تصویر اٹھانے سے محروم کر دیا، جب بھی تصویر اٹھاتی وہ لمحہ یاد آتا، کچھ کا تازیہ نہ ہاتھوں پر پڑا، عزیزان گرامی وہ رات آئی، فاطمہ کی آخری رات تھی، زبانہ مدار ہوئی، بچوں کو بلا کر علی نے دیکھا، آواز دی، فاطمہ علی کی سب سے بڑی مصیبت تیری جدائی، فاطمہ یہ تنہائی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ اللہ، وہ لمحہ بھی آیا، رات کی تاریکی گزری، ایک غسل دینے لگے، ایک کفن پہنانے لگے، جب چلے نا بچیوں نے کہا ماں کا آخری دیدار کر لے، سارے بچے قریب آئے، ایک ایسا بچہ جو قریب نہیں آیا، آواز دی گئی، اے میرے لال حسین اپنی ماں سے ملنے، میرا مولا کہتا ہے جب تک ماں نہ بلائے، ماں سے اتنی محبت، ٹوٹے بندے کفن فاطمہ کے، آواز آئی میرے لال میرے قریب آ جا، قریب آیا، سینے سے سینے ملا، فاطمہ نے کہا اے میرے لال، عزیزان گرامی حسین نے اتنا ہی نہیں دیکھا، زینب نے اتنا ہی نہیں دیکھا، آئیے 21 رمضان کی تاریخ، شب شہادت فاطمہ کی بیٹیاں باپ کے قریب آئی، جب سارے بچے قریب آئے نا، میرا مولا آگے بڑھ کر کہتا ہے حسن میرے قریب آ جا، سب بچوں کے ہاتھوں کو حسن کے ہاتھوں میں رکھا، اور ایک گوشے سے رونے کی آواز آئی، کون روتا ہے، بنی میرے قریب آ جا، بنی قریب آئی، کیوں روتی ہے، فرمایا میرے آقا میرے لال سے کون سی خطا، اے میرے آقا سب کے ہاتھ تو حسن کے ہاتھوں میں دیے، مگر میرا بچہ ہے غمگین بچہ، کا بچے کو بلا، عباس قریب آئے، ہاتھوں کو لیا، حسین کے ہاتھوں میں البنین میرا لال شہید ہوگا، 10 محرم کی تاریخ، تیرا لال میرے لال کی مدد کرے گا، خدایا کوئی غم نہ دے، عزیزان گرامی بس شب شہادت تھی، 21 رمضان تاریخ آئی، صبح نمودار ہوئی، خدایا عزیزان اس سال میں ایسی تاریخ گزری، مائے 21 تاریخ کو ہم پرسا نہ دے سکے، خدایا آنے والا سال بھی آئے، معبود اتنی قوت طاقت دینا علی کا ماتم کر سکے، 21 ماہ رمضان آئی، صبح کا وقت آیا، بچوں نے باپ کو دیکھا، میں کہوں گی زینب باپ کی ایک ضربت سنبھل نہ سکی، اے زینب صدمہ برداشت نہ کر سکی، اے زینب کربلا میں آئیے، کبھی سر پر تازیانے، کبھی پشت پر تازیانے، کبھی شانوں میں رتن بنے گی، اے بی بی وہ کیسے برداشت کرو گی، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدایا اس کلیل سی عبادت کو قبول فرما،
ہمارے آنسو کو رمال فاطمہ میں جگہ عطا فرما. معبود تجھے واسطے اس پر شہزاد خدایا یہاں سے اٹھے اس سے پہلے ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما. معبود تجھے واسطے اسی پر شہزاد معبود اس وبا کی بیماری کو ختم فرما.